السلام علیکم۔ کامیاب ممالک کی ہسٹری کی شروعات سٹارٹ جو ہے، آئیے ہم امریکہ سے کرتے ہیں۔ دنیا کی واحد سپر پاور رہنے والا یہ ملک، اس ملک کا سفر بھی ایک برٹش کالونی کے طور پہ شروع ہوتا ہے۔ ماڈرن یونائٹڈ اسٹیٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، 400 سال پہلے تقریباً یہاں پر گورے آئے، یورپ سے آئے۔ کرسٹوفر کولمبس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور وہاں سے جو جڑ پکڑی، اس سے پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ ان کو امریکن انڈین کہا جاتا ہے۔ نیٹو امریکنز ہیں جو کہ امریکہ کے رہنے والے اوریجنلز تھے۔ جب باہر سے کولمبس کے ساتھ جو لوگ آئے، انہوں نے انہیں دبایا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ امریکہ کی گریٹنس جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں آئی۔ شروع میں تو امریکہ بالکل ایک دیہاتی علاقہ تھا، ایک دیہاتی سا کھلا ملک تھا، ایک بہت خوبصورت ملک جس میں اللہ کی ذات نے سب کچھ دیا، پہاڑ، دریا، جنگل، خوبصورت سرزمین۔ اور جب یہاں پر شروع میں بس فصلیں جیسے آپ دیکھتے ہیں، بس ویسے فصلیں ہوا کرتی تھی، زمین بہت تھی، لوگ تھوڑے تھے۔ شروع کے امریکہ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو باہر سے سیٹلرز آئے تھے، ٹوٹل آبادی ملک کی کوئی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ بس برٹش آئے، برٹش نے یہاں رول بھی کیا، آہستہ آہستہ یہاں آبادی بڑھتی گئی۔ پھر بھی آبادی لاکھوں میں ہی تھی، کروڑوں کی آبادی تو بہت بعد میں جا کے ہوئی۔ اس ملک نے برٹش سے آزادی سن 1776 میں حاصل کی، جب لوکلز نے جنگ کی اور برطانیہ کو ہرایا، اور اس وقت جنرل جارج واشنگٹن کا نام ابھرا۔ جارج واشنگٹن اس ملک کا، امریکہ کا بانی ہے، اور جارج واشنگٹن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ جارج واشنگٹن کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے، اور وہ لینڈ لارڈ لوگ تھے، جاگیردار تھے، اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا جو کہ برٹش سے ڈیفرنٹ تھا۔ جارج واشنگٹن کی ایک تو بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو آزادی جو تھی، وہ جنرل تھا، آزادی کی جنگ کو اس نے لیڈ کیا۔ لیکن اس کی ایک اس سے بھی بڑی اور اس کا ایک کارنامہ ہے جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ آف کورس پہلا جو ملک کا پریزیڈنٹ بنا وہ جارج واشنگٹن بنا۔ جارج واشنگٹن کو امریکیوں نے جب وہ جیت گیا تو انہوں نے آفر کیا کہ تم امریکہ کے بادشاہ بن جاؤ۔ جارج واشنگٹن نے کہا کہ اگر بادشاہی کرنی تھی تو پھر برٹش میں کیا مسئلہ تھا، وہ بھی تو بادشاہ تھے نا، یہاں پر جمہوریت ہوگی۔ جارج واشنگٹن چاہتا تو ساری زندگی تا حیات ملک کا پریزیڈنٹ رہ سکتا تھا، لیکن جارج واشنگٹن نے 8 سال کے بعد کہا کہ بس اب میں گھر جا رہا ہوں۔ وہاں سے ایسی ٹریڈیشن پڑی، ایسی روایت چلی کہ آج بھی 8 سال سے زیادہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں رہتا، وگرنہ قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بس سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر جارج واشنگٹن کے لیے 8 سال کافی تھے تو کوئی بھی پریزیڈنٹ اس کے لیے 8 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ ایمرجنسی میں 12 سال کے لیے ایک پریزیڈنٹ رہا تھا، وہ صرف ایک دفعہ ہوا تھا، اور وہ بڑے برے حالات تھے اس وقت امریکہ کے۔ امریکہ نے اصل ترقی کی 1890 سے لے کے 1920 کے درمیان، اور ترقی یوں کی کہ جب دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک اللہ کی ذات نے مہربانی کر دی۔ ایک طرف تو نئی انوینشنز ہو رہی تھیں، مشینیں انسان بنائے بیٹھا تھا، دوسری طرف یہ ہوا کہ لاکھوں امیگرینٹ یورپ سے خاص طور پر امریکہ آئے۔ یورپ میں حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ یورپ کے کئی ممالک جن میں اٹلی، جرمنی اور آئرلینڈ سر فہرست ہیں، ان ملکوں سے امیگرینٹ آئے، لٹے پٹے آئے، غریب لوگ آئے، امریکہ میں کام کرنے کے لیے آئے۔
پھر ان کی نسلیں پھر وہ امریکہ میں آباد ہو گئے، پھر وہ امریکہ میں ان کی نسلیں آج آپ کو اٹالین، آئرش اور اس نسل کے بہت سے لوگ امریکی، وہ اپنے پرانا کلچر، اپنی زبان، اٹالین زبان، جرمن زبان بھول گئے، اب وہ صرف انگلش بولتے ہیں۔ امریکہ کو فائنینشلی عظیم بنانے والے یہ لوگ تھے، اور یہ وقت تھا 1890 سے لے کے 1920 تک صحیح معنوں میں امریکہ میں ترقی ہوئی۔ اور جو بات نوٹ کرنے والی بڑی ہی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ 1890 کا امریکہ ایک بڑا کرپٹ امریکہ تھا۔ پرانے روایتی سیاستدان تھے جیسے پاکستان میں رہے، گندی سیاست، کرپشن، ان ایفیشنسیز بہت تھیں۔ لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں نے کہا کہ امریکہ ایک لا ابائڈنگ ملک ہوگا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جہاں فائنینشل ترقی ہوئی وہاں ملک کے اندر قوانین بنے، قانون اور معاشی ترقی نے مل کے، قانون کا راج اور معاشی ترقی نے مل کے امریکہ کو ایک عظیم ملک بنایا۔ 30 سال کی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، 30 سال کی کھٹی کھا رہا ہے آج تک امریکہ۔ وہ 30 سال 1890 سے لے کے 1920 تک، بعد میں اور بہت کچھ ہوا، بہت سی انوینشنز ہوئی، نیا امریکہ۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ آج کا امریکہ 1920 کا امریکہ ہے، نہیں، لیکن جو اس کی فاؤنڈیشن بنی، جو اس کی بنیادیں بنی، اس وقت بنی۔ جو لوگ غریب غربا یورپ سے آئے تھے، ان کو دیکھ کے اور بہت سے امیگرینٹ آئے، دنیا بھر سے امیگرینٹ امریکہ میں آئے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ امریکہ میں جا کے، اس کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے، مواقع بہت ہیں امریکہ میں۔ دوسری طرف امریکہ کی یہ ریپوٹیشن بن گئی کہ یہ ملک تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دونوں میں امریکہ نے ڈائریکٹلی یا سپورٹ کر کے جرمنی کو ہرایا۔ یورپ کے لوگ تو امریکہ کے متوالے ہی ہو گئے کہ جرمنی جیسے ملک کو اور پھر جاپان کو بھی امریکہ نے ہرایا۔ تو ایک طرف معاشی طاقت، دوسری طرف ملٹری طاقت، اس طرح ایک سپر پاور تیار ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کے مقابلے میں رشیا بھی تھا، لیکن کچھ دہائیوں کے بعد رشیا ٹوٹ گیا، اور 1991 کے بعد امریکہ واحد سپر پاور تھی۔ امریکہ نے بہت عروج دیکھا، امریکہ میں مسائل بھی ہیں، لیکن امریکہ نے بہت عروج دیکھا۔ میری دانست میں امریکہ کا زوال 9/11 سے شروع ہوتا۔ 9/11 ایک ظلم تھا، ایک بہتان تھا جو امریکہ نے مسلمانوں پہ لگایا۔ یہ میری اپنی اوپینین ہے، کئی لوگ اس طرح نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے۔ میری اوپینین یہ ہے کہ اسلام دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے، اور یہ پیغام مضبوط ہے۔ جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا اس کے دانت کھٹے ہوں گے۔ خیر، سیاست ایک طرف کرتے ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پاؤں بہت پھیلا لیے۔ امریکہ کو خیال تھا کہ یہ مسلمان ملک، افغانستان، یہ عراق، یہ ملک کمزور ملک ہیں، ان کو ہم کھا جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی ذات کو یہ منظور نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی فوجی اور معاشی دونوں طاقتوں کو، قوتوں کو ذکر پہنچی۔ فوجی لحاظ سے افغانوں نے امریکیوں کا مورال توڑ دیا، اور افغان وار نے معاشی طور پر بھی امریکہ کو بڑی حد تک کنگال کر دیا۔ بہت امیر ملک ہوتے ہوئے بھی قرضوں میں امریکہ ڈوب گیا۔ آج کا امریکہ، اور جو رہی صحیح کسر تھی، وہ بظاہر کورونا نے 2020 میں پوری کر دی۔ امریکہ کا کیا فیوچر ہوگا یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن چند منٹوں میں امریکہ کی سمری یہی تھی کہ طاؤس و رباب کے شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں نے عظیم ترقی پائی، ماڈرن ٹائمز میں ایک کامیاب ترین ملک تھا، ابھی بھی بہت سے لحاظ سے ہے، لیکن زوال پذیر ہے۔ اور
آف کورس دوام اس دنیا میں صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔